سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات مروی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو ایک دعا بڑے اہتمام سے ان کو پڑھایا کرتے تھے تاکہ بچے یاد کر لیں اور اس کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور وہ دعا کیا تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اخیر میں یا نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک چیز تھی اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ تعالیٰ بزدلی اور کم ہمتی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اے اللہ تعالیٰ مجبوری کی عمر تک پہنچ جاؤں، بے بس ہو جاؤں، ایسی عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، قبر کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی اور کم ہمتی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے، اور بزدلی کا مقابلہ ہوتا ہے انسان کا بہادر ہونا، جیدار ہونا، انسان کا ہمت والا ہونا، انسان کا حوصلے والا ہونا، انسان کبھی ہمت نہ ہارے، انسان کبھی حوصلہ نہ ہارے، ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر باہمت نظر آئے، حوصلہ والا نظر آئے۔ یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے جو اس حدیث سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ عام طور پر جب بزدلی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بہادری کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے میدان جنگ کی صورتحال تو آدمی کو بہادر ہونا چاہیے، دشمن سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو تو آدمی کو بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے، دشمن کا سامنا ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا سیدھا سادہ مفہوم ہے۔ یاد رکھیں یہ معنی غلط نہیں، یہ صحیح مفہوم ہے اس کا کہ آپ کا اگر مشکلات سے سامنا ہو، دشمن سے سامنا ہو تو آپ ثابت قدم رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم اور آپ کو دیا وہ دین ہم اور آپ کو سکھاتا بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی جس بزدلی سے پناہ مانگتے تھے اور جس قسم کی بہادری کے طلبگار ہوتے تھے، جیسی ہمت طلب کرتے تھے، جس حوصلے کی دعا کرتے تھے، وہ دشمن کے مقابلے میں صرف حوصلے کی بات نہیں ہے، زندگی کے سبھی معاملات میں ہمت، حوصلہ، انسان کے اندر ایک قسم کا جذبہ، اپنے آپ کے اندر قوت کا احساس، میں کر سکتا ہوں، میں اس سے شکست نہیں تسلیم کروں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، میں مقابلہ کروں گا، یہ کیفیت انسان کی زندگی کے اندر ہر پل ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا، ہم اور آپ یہاں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، ہم اور آپ امتحان دے رہے ہیں اور امتحان دیتے ہوئے ہی اس دنیا سے ہم اور آپ نکل جائیں گے۔ یہاں ہم اگر امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس زندگی کے امتحان میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ یہاں کبھی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں ہمت ہار کر پیچھے بیٹھنے والے انسان نہ بنیں، کبھی حوصلہ نہ ہاریں۔ یہ دنیا ہے، یہاں آزمایا جائے گا، یہاں مشکلات آئیں گی، یہاں پریشانیاں آئیں گی، یہاں لوگ مسائل پیدا کریں گے اور کبھی ہماری غلطیاں ہمارے سامنے مسائل پیدا کریں گی۔ یہاں ایسے بھی ہوگا کہ ہم نے جو سوچا تھا اس قسم کے مشکلات آئیں گی، یہاں ایسے بھی ہوگا کہ ہم نے جو سوچا نہیں تھا ویسے بھی حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہماری تجارت میں مسائل آئیں گے، ہماری گھریلو زندگی میں مسائل آئیں گے، شادی شدہ زندگی میں مسائل آئیں گے، تعلیم و تعلم کی زندگی میں، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی زندگی میں مسائل آئیں گے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ایسے مسائل آنے سے پہلے گھبرا جانا،
یا مسائل آنے کے بعد سامنا کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ جانا، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یا پھر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے میں لگ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جانا، شکست تسلیم کر لینا، حوصلہ ہار بیٹھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہمیشہ باہمت ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے۔